الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم قال تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم پہ پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. روزے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں مقصد بیان کر دیا ہے. خطاب اہل ایمان سے ہے اور روزے کا مقصد کیا بیان کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کھانا پینا چھوڑ دیا، رات کو قیام کر لیا، ہم نے روزے کو فیسٹیول بنایا ہوا. یہ میں حقیقت آپ سے بیان کر رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کھانا پینا چھوڑ دیا، رات کو قیام کر دیا، یہ ہمارا روزہ ہو گیا. سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آپ نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں ان کے روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کوئی حصہ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا. اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں ان کے قیام میں رات بھر میں جاگنے کے سوا کوئی حصہ نہیں ملتا. اور دوسری جگہ فرمایا، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات کرنا، فریب کرنا، جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو بھائیو، روزے کا مقصد صرف کھانا پینا چھوڑنا یا رات کو قیام کرنا نہیں ہے. روزے کا مقصد ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. دنیاوی مثال لے لیں. آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا مالک آپ کو ڈسکرپشن لکھ کے دیتا ہے کہ آپ نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے. آپ اچھا لباس پہنتے ہیں، مالک کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کے طریقے کرتے ہیں، لیکن جو اس نے جاب آپ کو دی ہے یا کام دیا آپ اس کے مطابق نہیں کرتے، تو کیا آپ کا مالک آپ سے راضی ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا، کبھی راضی نہیں ہوگا. وہ کس چیز کے آپ کو پیسے دے رہا ہے کہ جو کام اس نے آپ کو بولا ہے اس کے مطابق کرے. یہی ہے میرے بھائیو. ہم سمجھتے ہیں ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، رات کو قیام کر لیا، قرآن پڑھ لیا اور اس کے بعد ہمارا دل تقوی سے خالی اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی ہے کیا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اب جانتے نہیں ہیں وہ حدیث آپ نے سنی ہو سیدنا عبداللہ بن عمر کسی جگہ جا رہے تھے اور راستے میں ایک چرواہا دیکھا. اس کو کہا ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. اس نے کہا میں روزے سے ہوں. آپ نے کہا یار اتنی گرمی، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے آزمائش کے طور پر اس سے کہا کہ یار ایک بکری ہمیں دے دو، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، یہ میری نہیں ہیں، یہ میرے آقا کی ہیں. تو نے کہا آقا یہاں کون سا اتنی بیڑی بکریاں ایک دے دو گے؟ تو کہنا آقا کو بیڑیا آیا تھا وہ اٹھا کے لے گیا. کہا فأین اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا کہ اللہ کہاں ہے. یعنی اس نے کہا کہ اگر مالک نہیں دیکھ رہا لیکن مالک کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے کہ انسان کو پتہ ہو کمرے میں بیٹھا ہے، دنیا سے اوجھل ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے. میرے بھائیو، یہی تقویٰ ہے اور اسی تقوی کی وجہ سے انسان کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں. آج ہمارے دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے روزوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہماری عبادتوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کا تقوی ہی چھوڑ دیا ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. آج ہم پوری دنیا میں کشکول لے کے گھومتے ہیں، ہماری نظروں لوگوں کی طرف ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کی رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ زمین آسمان کو تمہارے تابع کر دے گا. وہ جانتے نہیں سورۃ الکہف میں نوجوانوں کا واقعہ نہیں سنا جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے غار میں پناہ لے لی، غار میں آ کے چھپ گئے، ٹھیک ہے، ظالم بادشاہ سے اپنے ایمان کو چھپایا، ظلم سے بچنے کے لیے وہاں آ کے پناہ لے لی. تو دیکھ لیں کہ اللہ نے سورج چاند ان کے تابع کر دیا. آج بھی اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی رجوع کریں تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا یجعل لکم،
اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کن چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرمائے گا, تمہارے اندر بصیرت. پتا کہتے ہیں نا مومن کی بصیرت سے بچنا چاہیے, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ بصیرت عطا فرما دے گا, تمہارے گناہ دور فرما دے گا تقوی کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیو روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے. تقوی اختیار کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.